ویلکم ٹو سیلف گرومنگ گائیڈ۔ السلام علیکم۔ اگر آج بھی دل بھاری ہے اور وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو رک جائیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم ہر روز ہنستے ہیں، سب کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی پریشانی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ اس اذیت سے خود کو کیسے نکالیں اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں۔ تو ویورز، اپنے غم اور اداسی کو پہچانیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ ٹائپ کریں، انہیں آپ لکھ لیں، کسی ڈائری میں لکھ لیں، کسی نوٹ بک میں لکھ لیں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کون کون سی باتیں ہیں یا کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سی باتیں ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ مایوس ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، الٹا ہماری زندگی میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم اگر کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے، جن لوگوں نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں پریشان کیا، ہمیں دکھ دیے، اگر ہم انہیں معاف کریں گے تو آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان فکروں سے، ان چیزوں سے نجات کی اور خود ہم ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ اس کے بعد دل کو اپنے ہمیشہ صاف رکھیں۔ جس نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے یا جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس کی طرف سے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ جو آپ کو دکھ دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس کی تکلیف، جو ہم انسان جو ہمیں تکلیف یا پریشانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے دل کو صاف رکھیں کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں تو ہم ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، کیونکہ جب دل میں بغض، کینہ، حسد ہوگی، وہ دل جو ہے ہمیشہ بے چین رہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنا خیال رکھیں، خود کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، وہ چیزیں کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو ترجیح دیں۔ اچھا، ہم میں سے اکثر عورتیں گھر میں پودے لگاتی ہیں، اور ان سے بھی آپ کی ذہنی صحت پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نیچر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ اتنی ہی ذہنی آپ کو فریشنس ملتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قدرت جو ہے آپ کو اچھا محسوس کرواتی ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوگی، ہوم گارڈننگ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے جو ہے گارڈننگ کریں، اپنے پودوں کی دیکھ بھال کریں، اس سے آپ کی ذہنی صحت پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ خدا کے شکر گزار بندے بنیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ناشکری سے بچیں، کیونکہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے۔ تو ہمیں شکر گزاری اپنانی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔